بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدينا الكرام میں شیخ دلوار حسین الازہری النقشبندی تفسیر معهد نور الراضیہ انڈونیشیا میدان انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم سے آج میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کس طرح نازل ہوا ہے اس کے بارے میں، مکی ہے یا مدنی، اس کی وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ہر ایک آیات کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں، جیسا کہ تفسیر المراغی میں امام احمد مصطفیٰ مراغی، مفسر احمد مصطفیٰ مراغی بیان کرتے لکھتے ہیں، انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے نزول ہونے کا جو واقعہ ہے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا خوبصورت طریقے سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام بیہقی نے نقل کیا اپنی کتاب میں، لکھا کتاب کے نام دلائل عن ابی میسرہ، اس کتاب میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے نزول ہونے کا جو واقعہ ہے انہوں نے بیان کیا۔ اب واقعہ کیا، کس طرح نازل ہوا ہے سورۃ الفاتحہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سورۃ الفاتحہ آیا کیسے؟ انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جاتے، باہر کے تشریف لے جاتے، تو ان کو ایک آوازیں سننے میں آتی، ایک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز کی یا محمد کہہ کے کوئی شخص، کوئی پاک ذات ان کو پکارتا تھا یا محمد، لیکن اس آواز میں ایک رعب، ایک خوف، ایک دہشت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے تھے، سننے کے بعد وہ ڈر جاتے تھے، یہ چاروں طرف دیکھتے تھے کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آوازیں کہاں سے آ جاتی، تو وہ ڈر کے سیدھا گھر آ جاتے تھے۔ تو گھر آنے کے بعد انہوں نے وہ پورا یہ واقع ہوا ہے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی مجھے پکار رہا ہے یا محمد کہہ کے، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس آواز سے، کیونکہ اس آواز میں بہت دہشت تھی۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، خوف، ڈرے ہوئے، غم زدہ ڈرے ہوئے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ گھبرائے مت، آپ اللہ رب العزت آپ کو کوئی پریشان، کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ سننے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے چاچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا، جائے آپ حضرات، آپ لوگ ان کے پاس جا، ان سے جا کے یہ پورے واقعہ بیان کریں جو آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جانے کے بعد پورا قصہ بیان کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ایک کام کرو، ورقہ بن نوفل نے کہا کوئی دوسری مرتبہ، جب دوسری مرتبہ آپ کو یہ آواز سننے میں آئے، آپ ٹھہرو، جواب دو، ڈرو مت، جواب دو آپ۔ تب جب دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، وہی آواز کوئی پکار رہا ہے ان کو یا محمد کہہ کے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا لبیک، کیا کہا لبیک۔ تب یہاں پر ندا آئی، ایک آواز ہے، اقرا، پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جب یہ ہے پورا واقعہ سورۃ الفاتحہ کے نازل ہونے کا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ آیات مکیہ ہے۔ تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو دو طرح کی آیتیں ملیں گی، کچھ آیتیں یہاں پر لکھا ہوا مکی، کچھ آیت مدنی، یعنی ایسا کیوں، اس میں تفرق آیتوں میں ایسا کیوں ہوتا، مکی اور مدنی ایسا کیوں ہے؟
اس وجہ سے کہ مکی آیات اور مدنی آیات میں فرق کرتے کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو آیاتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکیہ کہتے ہیں، جو آیاتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں، ان 13 سال میں جو بھی آیاتیں ان 13 سالوں کے درمیان میں نازل ہوئی ان کو آیات مکیہ کہتے ہیں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے یا مکے سے کہیں باہر گئے، کہیں بھی ہو، ہجرت سے پہلے ان کو مکیہ کہیں گے۔ اور 10 سال مدینے میں ان کی زندگی بسر کی، انہیں ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں رہے، اس کے بعد 63 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے۔ وہ مدینے 10 سال مدینے کے حالات میں اگرچہ وہ مدینے میں ہو یا مدینے سے کوئی باہر ہو یا مدینے سے مکے کے لیے آئے، جیسے فتح مکے میں آئے، اسی طرح اگر وہ آیاتیں وہاں باہر بھی نازل ہوئی ہیں تب بھی ان کو آیات مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مکی آیات اور مدنی آیاتوں میں معنی کے اعتبار سے کس طرح فرق ہے، تمیز ممیزات کیا ہے، خاصیت کیا، مکی آیاتوں میں کیا خاصیت ہے، مدنی آیاتوں میں کیا خاصیت ہے۔ مکی آیاتیں جو ہے اس میں اللہ رب العزت توحید، وحدانیت، خدا کے ایک ہونا، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور شرک، خدا سے شرک نہ کرو، ان کے بارے میں، قبر کے حالات، جہنم کے حالات، یوم القیامہ، ان کے احکامات، وہ تمام چیزیں زیادہ تر مکی آیات مکیہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ جو مکی آیاتیں دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر بیان ہے اللہ کے ایک ہونے کا، خدا کی عبادت میں شرک نہ کرنے کے، خدا پر ایمان لانے کے، منافقت کے بیان، اور اس کے بعد جو کفر کے بیان، اس طرح زیادہ تر آپ کو قیامت کے بیان، قیامت کے بارے میں وضاحت، اس طرح آپ کو زیادہ تر آیات مکیہ میں ملیں گی۔ اور آیات مدینہ جو آیات مدنی ہے اس میں یہ ہے، اس میں زیادہ تر اخلاق، انسان کے خلق کے اندر زیادہ تر آیات نازل ہوئی ہے، احکام شریعت کے بارے میں، اور انسان کو یعنی مدنی انسان کو اپنی زندگی کو کس طرح خدا کے راہ میں بسر کرنے کے طریقے کیا ہے، احکام شریعت، اسلامی نظام کے اندر لوگوں کو رہن سہن کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، خدا کو راضی کیسے کرنی ہے، اس طرح چیزیں زیادہ تر مدنی آیات میں آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم۔